الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات گرامی قدر، آج جو ہے جمعہ کا مبارک دن ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے اور ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جناب حافظ محمد بلال صاحب جو ہے انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے الحمدللہ. تو ان کی خوشی کا موقع پر یہ جو ہے بزم سجائی گئی ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے. تو اتنی آج جمعہ بھی ہے تو تھوڑا سا اس کو ترتیب کو مختلف کیا گیا ہے جلسے کی صورت میں کہ ان کے جو ساتھ ہیں جناب محترم مقام حافظ محمد رمیز صاحب وہ جو ہے کچھ بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. جناب حافظ محمد رمیز صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں جناب حنیف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے حافظ بلال جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا ہے ان کی آپ کو مبارکباد. اس کے بعد آپ کی تمام فیملی والوں کو بھی مبارکباد. اس مسجد سے جتنے بھی اساتذہ منسلک ہیں، جتنے بھی انتظامیہ والے ہیں، ان سب کو مبارکباد. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت دینے والی کتاب یعنی قرآن کریم، جس میں تمہارے بیمار دلوں کے لیے شفا ہے اور یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 4 صفات بیان کی ہیں. سب سے پہلی صفت موعظہ، کہ یہ قرآن یہ نیکی کی طرف نصیحت کرنے والا ہے اور برائیوں سے بچانے والا ہے. اور قرآن پاک کی دوسری صفت بیان کی ہے شفا، کہ یہ قرآن پاک شفا ہے ان بیماریوں کی جو تمہارے دلوں میں ہیں. تو دلوں کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ حسد، کینہ، بغض. تو قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اور قرآن پاک کی تیسری صفت بیان کی ہے کہ یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، اور چوتھی صفت بیان کی ہے کہ یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس کتاب مقدس کے سپرد کر دو گے، اس کے احکامات اور اس کے ارشادات کہ مطیع و فرما بردار ہو جاؤ گے، تو یہ کتاب تمہارے دینی اور دنیاوی تمام ضروریات اور حاجات کو پورا کرے گی. تمہیں ظلمت کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں منتقل کر دے گی. سامعین محترم، قرآن پاک سے فیضان حاصل کرنے کے لیے اولین شرط ایمان ہے کہ اس پر کامل یقین ہونا چاہیے. اور اس کلام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس اصول کو ذہن نشین کر لینا بھی ضروری ہے کہ کلام کی عظمت متکلم سے ہوتی ہے، کہ بات کرنے والا جتنا عظیم ہوگا اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا. تو ایمان والوں کا تو یہ یقین کامل ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات و صفات میں اس کا کوئی ہمسر، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی برابری کا نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی ارفع و اعلیٰ ہے، وہو العلی العظیم، اسی کی شان ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، وہی سبحان ہے، وہی ذیشان ہے۔ سامعین محترم، اللہ اکبر اسی کی ذات ہے۔ جس طرح اس کی ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح اس کا مقام اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر اسی طرح ہے جیسے کہ خالق و مخلوق پر، کہ جس طرح مخلوق میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح اس خالق کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حضرین محترم، اس دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، بے شمار کتابیں شائع کی گئی۔ ہر مصنف نے، ہر مؤلف نے، ہر اشاعت کرنے والے نے اپنی کتاب کے آخر میں اس بات کا اعلان کیا، اعتراف کیا، خود مانا کہ اے پڑھنے والوں، میں نے پوری محنت و مشقت سے اس کتاب کو لکھا ہے، اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں ضرور مطلع کیا جائے تاکہ ہم اس غلطی کو دور کر دیجیے۔ لیکن قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ خالق کون و مکان نے خود اس کا اعلان فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت محترم، اس کتاب مبین کا اول سے آخر تک اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں شک کیا جائے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کفار مشرکین وہ قرآن کے منکر ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن میں کوئی غلطی نہ نکال سکے۔ تو سامعین محترم، قرآن پاک کی تلاوت سے شیطان کے شر سے نجات حاصل ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے روحانی قوتیں اجاگر ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے نفس امارہ ریز ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی اس قرآن پاک سے دوری اختیار کرتا ہے تو وہ خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے احیاء العلوم میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان البیت الذی فیہ کتاب اللہ عز وجل صاق بأہلہ وقل خیرہ وخرجت منہ الملائکہ وحضرت الشیاطین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے اس گھر میں رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے، اور ان سے خیر و برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ملائکہ رحمت کے فرشتے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر شیاطین کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس حدیث پاک پر اگر آپ غور فرمائیے کہ جس گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو تو فرشتے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور شیاطین کی وہ جگہ بن جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں کی جائے، اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کر، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر ان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس طرح ان کی بھی یہ عادت بنتی ہے قرآن پاک سے محبت کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشیطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرات محترم، اس حدیث پاک پر اگر غور کیا جائے کہ جس گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں میں کی جائے، اور دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالی قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب حافظ رمیز صاحب کے بعد حافظ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ بھی ہماری مسجد کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب القلب آواز بلند نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ وقت انتہائی مختصر ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2-3 منٹ تک آپ کے جو سماعت ہے آپ کی وہاں تک میری کوشش ہوگی کہ جو کچھ بیان کروں اللہ وبارک و تعالیٰ اس کو آپ کی سماعت کے ذریعے سے آپ کے دلوں پر اس الفاظ کو، ان باتوں کو بٹھائے۔ جیسا کہ امام حافظ رمیز صاحب نے انتہائی خوبصورت بیان فرمایا اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ہمیں وہ پوائنٹ آف ویو دکھائے کہ اللہ مبارک و تعالی نے کیسے اس پاک کلام کو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ مبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پاک کلام کے جتنے بھی حکم ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہم اس رب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں انسانوں میں سے اعلیٰ نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں میں سے پیدا فرمایا۔ اور آخر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں جو میرا مقصد ہے کہ اللہ مبارک و تعالی نے جو قرآن پاک ہم انسانوں پر اتارا ہے، اللہ مبارک و تعالی نے اس میں فرمایا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو ہم کیوں نہ اس قرآن پاک کے ذکر کو، اس قرآن پاک کی آیات کو، تمام جتنے بھی اس میں حکم ہے، احکام ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ تو عمل کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی جو ہماری زبان ہے، جس زبان پر ہمیں عبور حاصل ہے، ہم اس قرآن پاک کو اس انداز میں سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ مبارک و تعالی نے یہ قرآن پاک اتارتے وقت یہ بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ میں نے پاک کلام
तुम पर उतारा और इसका मैं ही मुहाफिज हूँ। तो इसमें अल्लाह मुबारक व तआला ने हर किस्म की गलती, हर किस्म की इसमें ऐब उससे पाक कर दिया और ये फरमाया कि मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। तो अल्लाह मुबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इस पाक कलाम कुरान पाक को जो हम तक आज तक ये महफूज है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, हमें इसको अच्छे अंदाज में पढ़ने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इमाम हाफिज आसिम साहब का, इंतहाई मोहतरम हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे इमाम भी हैं। अल्लाह मुबारक व तआला इन पर भी अपनी खास बेशुमार रहमतें नेमतें अता फरमाए। और अल्लाह मुबारक व तआला हम गुनाहगारों पर इस आने वाले माह रमज़ान की बरकतों के जरिए से हम सब पर अपना खास फजल व करम फरमाए। और अल्लाह मुबारक व तआला हम सब की तमाम दुआओं को, तमाम इल्तिजाओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। For the benefit of those who perhaps come for the first time, inshallah we will have Jummah prayer at 2 o'clock inshallah. Because obviously the clocks have changed. Some of you came thinking that perhaps the Jummah is going to be earlier, but it will take place at 2 o'clock inshallah. And also this is a bit unusual. Usually we don't have Jummahs like that, but it's a graduation ceremony, and that's why it's a bit unusual. कि आज जो है माशाल्लाह एक खुशी का मौका है, तो एक जलसे की ही सूरत में जुमा चल रहा है। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, आपको वैसे बुलाएं किसी महफिल में तो आप आते नहीं, तो इसलिए यही सोचा कि फिर जुमा के मौका पर ही जो है हम अपनी तरतीब चेंज कर लेते हैं। आप तो अपनी आदतें नहीं चेंज करते, तो हम जो है अपनी तरतीबें चेंज कर लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है वो दीन के साथ मोहब्बत अता फरमाए। अभी जो टाइम टेबल दिया था उस पर यह है कि जो है 1:45 पे हाफिज बिलाल साहब जो है वो तिलावत करेंगे, और ये 3-4 मिनट जो रह गए, 3 मिनट जो रह गए उसमें मैं अर्ज करता हूँ कि whenever something is achieved directly or indirectly, a lot of people play a role in someone achieving that. Sometimes we don't really realize. It could be, let's say, we usually understand, let's say, acquiring lots of wealth, running a business, and we think that it's just I've done something, and one person might think that I've done something, I've achieved this, and that's as a result it's just me who's done this. But what we forget that a lot of people play a role in that person being able to achieve that thing. It could be that they've got peace of mind at home, and as a result they're able to focus on whatever they're trying to achieve. It could be the du'as of their parents, or the role model that their parents, or an investment in terms of time, energy, wealth that their parents invested in, and as a result, one is able to achieve that. That's very immediate. I'm just giving immediate examples. But then obviously, let's say, okay, when something happens as in the community, in terms of something happening in the mosque, yeah, we have to acknowledge the role of the people who enabled the mosque to be built in the first place. Those people have gone a long time ago. Maybe they came in the 1950s, maybe they came in the 1960s, but they laid the ground for us. They made things happen for us. That we are able to actually, rather than focusing on building, rather than focusing on bricks and mortar, now we can focus on education. We can focus on other things. And that's why it should be like, rather than actually focusing on the same thing that we did about 40 years ago, we should be focusing on different things and trying to think how we can achieve and we can do better. That's just general, in terms of generally just speaking, in terms of wherever we are, we should be trying to achieve the best that's possible, but also acknowledging, recognizing whether it's my mother, whether it's my father, whether it's my sisters, my wife, my husband. Each and everyone has to play a role, and each and everyone's roles should be appreciated. And when you appreciate, Allah says, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. That when you appreciate, Allah subhanahu wa ta'ala will indeed, most certainly, will multiply whatever you have.
and we have become a kind of, just generally speaking, as human beings, we have become very ungrateful. We are ungrateful towards each other, and as a result, we have also become ungrateful towards Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to recognize our weaknesses and help us to mend our ways. Then now we move on to the Holy Quran, and I'm just going to mention one hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Ahlul Quran, Ahlullah. The people of the Quran are the people of Allah subhanahu wa ta'ala. We are all people of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he goes on to say, وَخَاصَّتُهُ, and they are the special people of Allah subhanahu wa ta'ala. Why are they so special? It's because we believe, as Muslims, we believe the Holy Quran is not a created thing. The Holy Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And the speech remains until whoever is speaking remains. That is very difficult for me to say, because difficult for me to say in terms of saying towards Allah subhanahu wa ta'ala. कि जो कलाम है, कलाम तब तक जिंदा रहता है जब तक कि कलाम जो कहने वाला है वो जिंदा है. अब अल्लाह तबारक व तआला कब से जिंदा है? जब जिंदगी भी नहीं थी तब भी रब की जात जो है वो जिंदा है, और जब जिंदगी ना रहेगी तब भी अल्लाह तबारक व तआला की जात जिंदा रहेगी. So when Allah, so speech is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and the speech means the speech is attached to the person who speaks. So Allah subhanahu wa ta'ala has been there since there was no beginning, and He will be there when everything will come to an end. And as a result, the Holy Quran has been there before there was anything, and the Holy Quran will remain even after everything has come to an end in this world. And that's why one of the hadiths, the Prophet ﷺ says, on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will ask all the people who memorize the Holy Quran, that now that you are now in paradise, now you start reciting the Holy Quran, and wherever you stop, that will be your station granted to you by Allah subhanahu wa ta'ala. And so a person who knows Qul Huwa Allahu Ahad, a person who knows 10 surahs, they will be asked to recite. And wherever they stop reciting those 10 surahs, that will be the station given to them on the day of given to them in paradise. And so as a result, Hafiz is one who has obviously memorized the whole of the Holy Quran, and as a result, you cannot do any more than that. And as a result, they will be asked to recite the Holy Quran, and their status will be above anyone else's status, because obviously they have recited the most of the Holy Quran. Now, obviously, that means that they should be able to recite it. Obviously, if they become Hafiz but they do not know it, then obviously they cannot reach that status. And so this is a Hafiz itself. Hafiz means a protector, the one who protects. What does he protect, or what does she protect? Obviously, we say the protecting of the Holy Quran in terms of the fact is that they have protected, they memorized the Holy Quran and retained it in their memory. But that's a superficial level of looking at it. It also means that they will protect their character, because Allah subhanahu wa ta'ala has Himself protected the Holy Quran, but because through the Holy Quran, the one who has become Hafiz, he or she will protect their character. As a result, they will become khassatuhu, they will become the closest to Allah subhanahu wa ta'ala. And when they will protect the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and through that speech, their own character, Allah will become the protector of the huffaz, inshallah. जब वो कलाम रब का अपने ज़हन में, अपने दिल में उसके मुहाफिज बनते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से अपना जो किरदार है उसकी हिफाजत फरमाते हैं, तो रब ताला जो है वो फिर उनका हाफिज और निगहबान हो जाता है. तो रब की हुजूर में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब को जो है वो अपने जो कुरान करीम की अजीम नेमत रब ने अता फरमाई है उसकी हिफाजत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, उसके जरिए से अपने किरदार में नूर पैदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और उस नूर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनका हाफिज और निगहबान हो.
जहाँ से मैंने शुरू से बात शुरू की थी कि जो है किसी भी किरदार को बनाने में जाहिर बात है घर वालों का जो है बहुत खास उसमें किरदार होता है। जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ याकूब साहब, हाजी मोहम्मद याकूब साहब, सारा जो खानदान है अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जो है कुरान करीम की जो हदायत है उसके जरिए जिंदगी की राहों को खुशगवार बनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और हम सब जो दिल में ख्वाहिश करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हमारी नस्लों को भी कुरान करीम का जो है कुरान करीम अच्छी तरह से पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए, कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम की जो हदायत की किताब है उसके जरिए अपने इस दुनिया को भी आखिरत को भी संवारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो हुफ्फाज का किरदार है, जो इमामों का किरदार है, जो उसातिज़ा का किरदार है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक किरदार के जिसने जो किरदार अदा किया है उसके का सिला जो है इस दुनिया में भी आखिरत में भी अता फरमाए। बिलखसूस अभी जो है वो दस्तार बंदी होगी, उसमें जो उसातिज़ा हैं वो तशरीफ लाएंगे। उससे पहले हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब जो है वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं और फिर उसके बाद जो है दस्तार बंदी होती है इंशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. MashaAllah. Huge congratulations to Hafiz Bilal Sahib and all the family members and also all the asatiza, all the people who have contributed tremendously to the raising and also then the memorization of the Holy Quran. And also may Allah subhanahu wa ta'ala enable all the other students that are memorizing the Holy Quran in Madina Masjid and in this community. May Allah subhanahu wa ta'ala enable them also to properly recite the Holy Quran, learn the Holy Quran and to memorize the Holy Quran inshallah. اب جو ہے وہ ایک اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ سب کے لیے جو ہے وہ کھجوریں اور باقی جو ہے وہ تحائف بھی لے کر آئے ہیں حاجی محمد حنیف یعقوب صاحب اور انہوں نے کہا کھجوریں جو ہے مدینہ شریف سے اور فلسطین سے جو ہے آپ کے لیے منگوائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. باقی بھی جو انہوں نے اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شرف قبولی عطا فرمائے. اور جو ہے وہ اعلان رمضان مبارک کا وہ کہ کیلنڈر جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. ان پہ جو کیلنڈرز پہ جو ہے وہ پہلا رمضان مبارک کس دن لکھا ہوا ہے؟ 3 تاریخ کو جو ہے وہ سنڈے والے دن اتوار والے دن. کیونکہ وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آج جو ہے کہیں بھی موراکو میں یا آگے پیچھے یہاں پر بھی وہ چاند دیکھے جانے کے کوئی امکان نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 تاریخ کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ رمضان مبارک کل جو ہے اس کا ہمارے مطابق آغاز نہیں ہوگا. مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کل جو ہے وہ بھی رمضان مبارک کا آغاز کر دیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی کوشش کی ہے اس دفعہ بھی, ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. میں تنزانیہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں دیکھیں حالانکہ وہی مسئلہ وہاں بھی یہی ہے. اب پاکستان میں بھی یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے. تو مسئلہ وجہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب اس وجہ میں نہیں جاتے, وہ آپ سب کے علم میں ہے وہ وجہ, شاید کچھ کے علم میں ہے کہ وہ وجہ کیا ہے, مگر وہ وجہ جہاں بھی ہوتی ہے اور وہ اب ساری دنیا میں وجہ بن رہی ہے, جہاں بھی حکومتی نظام نہیں ہوتا, حکومت جو ہے اعلان کر دے وہاں پر جو ہے ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. آپ سب جو ہیں وہ خاص کر بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں, نماز تراویح کے لیے بھی آئیں, روزے رکھیں. یہ بڑا عبادت کا مہینہ ہے, انشاءاللہ اس پر ذکر کرتے رہیں گے. اینڈ آلسو
जो मैं गया था तंजानिया, वहाँ पर भी जो हुआ ईमानतों को जो है वो 500 से ज़्यादा जो घराने हैं उन तक पहुँचाई। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कबूल व मंजूर फरमाए, उनका भी इंशाअल्लाह कभी जिक्र करेंगे अगले जुमा को। तो आप जो है so inshallah Ramadan according to us will start on the 3rd of April, which is Sunday. So Tarawih prayer will be tomorrow night, Saturday, and the reason why, obviously we're going to be moon sighting is going to take place tonight, and we will also be sighting the moon, trying to work out whether in Morocco or other places they're able to sight the moon or not. We don't think they'll be able to do so, and that's why, rather than creating this suspense and confusion, with the calendar that you have, the timetable that you have, it says on there, okay, the Ramadan will start on the 3rd of April, inshallah. I'm very, very hopeful that Eid will be on the same day. That means, some people will keep 30 fasts, others will keep 29 fasts. But it is a very sad situation that every year we have this saga going on. But I think now we're getting used to it. But it's each time it's really painful and really hurts that we're not able to unite. And then fitrana, that if somebody cannot keep a fast, for those reasons that are set out in the Sharia, then the fitrana is, or fidya is, £6 per day. So that means if you multiply it to 30 days, that equates to £180 if you cannot keep fast according to the boundaries that Sharia has set. So may Allah subhanahu wa ta'ala help us all to reap the benefits of the month of Ramadan, inshallah.